قربانی کا سارا گوشت ہی گھر میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جش ہے خلش ہے تو پھر ہماری قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈویژن ساہیوال نیوز عید اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں احمد حسن۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد حنیف عثمانی صاحب، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ جناب احمد حسن صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیے گا۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ قربانی کا گوشت کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ قربانی کا گوشت جو ہے یہ اس کو شرعاً 3 حصے میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریب غربا کے لیے۔ اچھا قاری صاحب، کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ قربانی کا سارا گوشت ہی گھر میں رکھا جائے، اور کس صورت میں؟ ہاں، اسلام کے اندر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان سارا ہی گوشت اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کو عرف عام میں نہ کیا جائے کہ سارا گوشت گھر میں رکھ لو۔ ہمارے ہاں چونکہ پہلے ہی لوگ اپنا سارا گوشت گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور سارا ہی گوشت گھر میں رکھ لیں گے تو اس سے غریب غربا جو ہے وہ بیچارے جو نادار ہیں، جو بالکل جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس لیے اس کو سارا گھر میں رکھا تو جا سکتا ہے، لیکن 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بہتر ہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک شخص نے بھی قربانی کی اور دوسرے نے بھی قربانی کی، تعلق کی بنیاد پر کیا دوسرے شخص کو گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور غریب غربا کے لیے۔ اگر اپنے قربانی کی ہے، دوسرے دوست نے بھی قربانی کی ہے، تو اس کو صرف یہ نہ سمجھے کہ میرا تعلق ہے، اس کو انسانی ہمدردی کے ناطے اپنے احسن اقدام کی وجہ سے اس کے گھر میں بھی گوشت بھیجا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کے گھر دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایز اے انسانیت کے ناطے ان کے گھر میں بھیجیں گے۔ ہمارا اس سے ان کو تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، اس بنیاد پر شاید وہ بھی مسلمان ہو جائیں ہمارے اس اخلاق کو دیکھ کر یا ہمارے اس رویے کو دیکھ کر۔ لہٰذا وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ساتھ ہمدردی کا ناطہ رشتہ قائم رکھنا چاہیے۔ کیا قربانی کا گوشت کسی کو اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح کہ یہ مسئلہ ہے، قربانی کی کھال جو ہوتی ہے، وہ ہم جس طرح کسی کو وہ مزدور جو ہماری کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، ہم اس کو بطور اجرت میں دے دیتے ہیں، تو یہ اجرت کے طور پر نہ کھال دی جا سکتی ہے، نہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اچھا قاری صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ 2 بھائی ایک محلے یا ایک گاؤں میں رہتے ہیں، لیکن ایک بھائی کا قربانی کا حصہ ہے لیکن دوسرے بھائی کا قربانی کا حصہ نہیں ہے۔ کیا رنجش کی بنیاد پر دوسرے بھائی کو قربانی کا گوشت نہ بھیجنا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور اسلام اس میں کیا کہتا ہے؟ قربانی کا تو مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کے سب چیزوں کو بھلا کر، قربانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہی یہ اللہ کے راستے میں قربانی تو قبول بھی تب ہوگی اگر ہمارے دل کے اندر ہم رنجیدہ بھائی کے بارے میں یا رشتہ داروں کے بارے میں، عزیز و اقربا کے بارے میں، اگر ہمارے دل کے اندر یہ رنجش ہے، خلش ہے، تو پھر ہماری قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بھائی ہے، وہ بیچارہ ایسے ہی بیٹھا ہے اور تم قربانی کر رہے ہو، کہ ہماری قربانی ہے، لہٰذا اپنے تمام ان اختلافات کو بھلا کر، قربانی کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر کی تمام چیزوں کو بھلا کر بھائی کو جو ہے اس کے گھر میں قربانی گوشت دیا جائے۔ اگر آپ لڑائی کی بنا پر یا غصے کی بنا پر نہیں دیں گے تو آپ کی قربانی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈویژن ساہیوال نیوز۔ اللہ حافظ۔